بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سچائی اپنے اندر ایک فطری طاقت رکھتی ہے، اس کے اندر فطری طور پر اثر انداز ہونے کی ایک قوت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی شے جو سچائی کو اور زیادہ مؤثر بناتی ہے اور اس کی اثر پذیری میں اضافہ کرتی ہے، اسے حسن اظہار کہا جاتا ہے۔ اور حسن اظہار اگر نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچائی مضر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے معنی بدل دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو حسن اظہار کی دولت سے نوازتا ہے۔ ہم محاسن نعت میں آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ محاسن نعت میں ہمارا موضوع کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا ہوتا ہے، اور نعت ہر کوئی پڑھتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر شخص آپ کی تعریف، آپ کی صفت و ثنا کو حضر جان بنائے رکھنا چاہتا ہے، لیکن جہاں نعت میں بھی یہی معاملہ ہے، جہاں بھی حسن اظہار ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ عظیم دولت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا ان سے انتہائی خوبصورت انداز میں کرواتا ہے۔ آج 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام محاسن نعت میں ایسے ہی ایک خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اظہار کی بے انتہا دولت سے نوازا ہے۔ محترم جناب محمد صفدر گجر صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ قبلہ شاہ صاحب، محترم جناب محمد صفدر صاحب بلکہ اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ ایسی شخصیت اور ایسی آواز ہیں جنہیں لوگوں نے بالعموم نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نئی آواز ہے۔ پھر ان سے آگے گفتگو کا سلسلہ بھی آج شروع کرتے ہیں اور ان سے ان کے کلام بھی سنیں گے، اور پھر ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی کہ 94 نیوز کے کریڈٹ پر کیا کیا، محاسن نعت کے کریڈٹ پر کیا کیا آتا جا رہا ہے، اور ہم کتنی خوبصورت آوازوں اور کتنی پیاری شخصیات کو لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں محمد صفدر گجر صاحب، آج ان سے انشاءاللہ بات کریں گے اور نعت بھی سنیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ وہ اختر عثمان کا شعر بہت صادق آتا ہے کہ ایک لفظ جس کی لو میں دمکتا رہے دماغ، ایک لفظ جس کی لو میں دمکتا رہے دماغ، ایک شعر جس کی گونج کہیں پیشتر نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نعت کو چنیدہ الفاظ میں پڑھنے والے ہیں، اور ان کا انداز بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ تو آتے ہیں اپنے مہمان محمد صفدر گجر صاحب کی طرف۔ سر، کیسے یہ نعت کا سلسلہ شروع ہوا، کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو چک جنوبی سے تعلق رکھتا ہوں، چونکہ منڈی بہاؤالدین کے مضافات میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میں اس وقت تیسری کلاس میں تھا اور میری عمر 8 سال تھی جب میرے بھائی نے مجھے ایک نعت دی ظہوری صاحب کی، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اور یہ میری زندگی کی پہلی نعت تھی 8 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد منظور الحق خیال صاحب منڈی بہاؤالدین منشی محلہ میں رہتے ہیں، انہوں نے دوسری نعت مجھے دی، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے۔ یہ میرا سٹارٹ تھا، اور وہاں سے سٹارٹ کیا میں نے، اور آج تقریباً 49-50 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سر یہ کیا، جیسے ہم نے بھی جب سٹارٹ کیا اسکول کالجز کے اندر مقابلہ جات ہوتے تھے، کیا آپ کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا تھا؟ کیا مقابلے ہوتے تھے اور کیا آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا؟
جی میں چونکہ پرائمری اسکول تو دو چک جنوبی سے کیا، پھر سر سید ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا میرا، اور 10ویں کلاس تک سر سید ہائی اسکول میں نعت خوانی کرتا رہا اور اسمبلی کی ریپریزنٹیشن بھی کرتا رہا. وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا ادھر وہ پڑھتے تھے خدایا کون ہے ثانی. تو ہر روز یہ سروسز پرووائڈ کرتا تھا میں. تو جنون کی حد تک مجھے شوق تھا نعت پڑھنے کا، اور آج بھی ہے. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ مرتے دم تک میری یہ خواہش ہے، دلی تمنا ہے، دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اور یہ سلسلہ یوں ہی سدا جاری و ساری رہے، ہماری بھی یہی دعا ہے. شاہ صاحب، آج سے پہلے جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں محاسن نعت کے پلیٹ فارم سے، ہم نے کسی مہمان کی اتنی زیادہ تعریفیں نہیں کی. بالکل. آج یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے تعارف میں ہم نے بہت زیادہ، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تعریفوں کا ایک پل باندھ دیا. بالکل. اب میرا خیال ہے کہ نعت کی طرف آئیں اور ان سے ایک پہلا کلام سنیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ اگر ہم اس خوبصورت شخصیت کو جہاں بٹھا کر ان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ واقعی اس قابل ہیں. جی محمد صفدر صاحب، آج آپ نے تعریف کچھ زیادہ کر دی. میں اس قابل تو نہیں، باہر کے کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معیار پر اترنے کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وس کیا مجھ سے بیان ہو شہزی شان تیرا، خود خدا بندے دو عالم ہے، ثنا خواں تیرا. بس یہی ایک تمنا ہے، یہی حسرت ہے کہ تیرے شہر میں بن کر رہوں مہمان تیرا. خود خدا بندے دو عالم ہے. ایک اور نعت ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. اچھا سر، آپ یہ نعت شروع کریں تو فوراً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ کلام ہم نے جو مقابلہ محاسن نعت تھا اس میں بارہا سنا. بلکہ یہ کلام کون سے ہم نے ٹاسک رکھا تھا لاسٹ میں، کن شاعر کا ہے یہ؟ حفیظ طیب صاحب کا کلام ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری. تو اگر آپ اس کو، ایک معروف انداز ہے اور وہ سر ہے جس میں پڑھا جاتا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. اس کو اگر آپ سنا دیں تو یہ بڑا. جی میں تھوڑا سا ایسے سر کو بدل کے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تو سبھی پڑھتے ہیں. صحیح ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہو تیرے
اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے، سبحان اللہ، میراث مجھے کیا کہنا ہے؟ محبت کی عطا کر، میراث مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ، بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ، بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو بڑا ہی ماشاء اللہ، امپریسو رہا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ جو ایک معروف سر ہے اور انداز ہے پڑھنے کا اس سے ہٹ کے ماشاءاللہ، اور اسی لیے ہم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہم تمام جو ہیں ہمارے ثنا خان ان کے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ہاں جس جی طریقے سے بالکل، وہ یہ پڑھ ان رہے کے ہیں لیے بہت ماشاءاللہ۔ بڑی بات ہے کہ ایک سر جو معروف ہو جاتی ہے جی۔ اسی میں ہی ہر بندہ اسی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی کچھ راستے موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور جن پر چلا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمارے ناظرین ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے سنتے ہیں یا جو نعت سے متعلق ہیں، وہ اس سے ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس جی، میں۔ میں ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کس شخصیت سے متاثر تھے، یا کوئی باقاعدہ آپ نے سیکھا ہے نعت کو پڑھنا؟ ایکچولی سیکھا تو نہیں، چونکہ ایک جذبہ تھا، جنون تھا، شوق تھا، تو چونکہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد دو ہی نعت خاں ادھر پاکستان میں آئے، ایک اعظم چشتی صاحب اور مولانا محمد علی ظہوری صاحب۔ یہ تو آسمان قامت اور ثریا قامت شخصیات تھیں، ان کے مقابلے میں کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور عاشق رسول تھے، ان کا تو مقام ہی بہت بلند۔ یہ میری آئیڈیل شخصیات تھیں، اور ان کے بعد سید منظور الکنین اسلام آباد والے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے بھی پاکستان میں ایک بہت نام پیدا کیا، ایوارڈ یافتہ تھے، صدارتی ایوارڈ یافتہ تھے، تو یہ شخصیات میری آئیڈیل شخصیات ہیں۔ اچھا، صرف آئیڈیلائز انہیں کر رہے ہیں یا آپ نے ان سے سیکھا بھی ہے؟ جی، ان سے باقاعدہ؟ سیکھا اچھا۔ باقاعدہ، وہ جو شاگردی کی سرمنی تو نہیں اختیار کی، البتہ یہ میرے مائنڈ کا یعنی کنسپٹ آپ ہے۔ ان کو پسند کرتے تھے اور جی، انہیں کو بہت سنتے رہے، جی۔ اور اس طرح۔ لیکن یہ پسندیدگی کی شدت جو ہے وہ ہم پہ ظاہر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو مطلب ہر ان کے مصرے سے، ہر ان کی زبان سے نکلنے والے نعت کے ہر لفظ سے وہ بات عیاں ہے کہ یہ کتنی نعت سے محبت رکھتے ہیں اور اساتذہ سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا۔ اچھا سر، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ چونکہ منڈی بہاؤالدین یا نواح میں پلے بڑھے ہیں، یہیں آپ پڑھے ہیں، تو بہت عرصہ ہمیں بھی نعت سے، محافل سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے آپ کو نہیں سنا تھا، آپ کو نہیں دیکھا تھا، تو آپ چونکہ بہت پرانے، آپ بتا رہے ہیں کہ تیسری جماعت میں تھے جب سے آپ نعت سے متعلق ہیں، تو منڈی بہاؤالدین میں آپ کی معاصر شخصیات جو نعت سے متعلق تھی وہ کون کون سی تھیں؟ ایکچولی یہ گورنمنٹ سر سید ہائی اسکول میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں منظور الحق خیال تھے، اور پھر کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو ہمارے اس وقت کے وائس پرنسپل صاحب تھے سید سجاد حسین بخاری صاحب، صحیح، اور سلیم صاحب لیکچرار تھے پولیٹیکل سائنس کے، تو وہ مجلس تقریبات کے انچارج بھی تھے سجاد حسین بخاری صاحب۔ انہوں نے بہت بیک اپ کیا مجھے، بہت انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور میں منڈی بہاؤالدین ڈگری کالج کی طرف سے
ایک مقابلے میں حصہ لیا، چونکہ منڈی بہاؤالدین پہلے ڈگری کالج میں جو کمپٹیشن ہوئے ان میں تقریباً میں فرسٹ ہی آتا تھا، تو انہوں نے مجھے سرگودا گورنمنٹ کالج میں بھیجا، تو وہاں پہ میں نے پورے پنجاب کا مقابلہ نعت تھا، تو فرسٹ پرائز لیا اور ڈگری کالج منڈی بہاؤالدین کا نام روشن کیا، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا نام روشن کیا۔ جی بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ساری باتیں سن کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اگر ہو رہی ہے اس چیز کی زیادہ خوشی ہے کہ ایک ایسا ہیرا جو ہمارے اس اپنے علاقہ کے اندر موجود تھا اور اس کو ہماری عام جو جنرل پبلک ہے اس تک اتنا ان کا تعارف موجود نہیں تھا، تو یہ خوش بختی ہے ہماری کہ آج ان سے گفتگو کا بھی موقع مل رہا ہے اور سن بھی رہے ہیں، اور میں چاہوں گا آپ گفتگو کو ہم مختصر کریں اور جتنی زیادہ نعت ان سے سن سکیں۔ اور سر آپ کوئی ایسا کلام بھی سنائیں کہ اس میں تھوڑا بڑھا لیں، آپ اتنا کم ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، آپ بے شک تھوڑا سا اس کو بے شک بڑھا کر پیش کر دیں، اور میں ایک شعر کے ساتھ ان کو چاہوں گا کہ آپ اگلا جو کلام ہے وہ ہمیں سنائیں کہ میری ذات نو سوہنیاں درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میری ذات نو سوہنیاں درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میں مر جانا سی پر سوہنا تیری نعت بچائی پھر دی۔ تو اگر پنجابی کے ٹچ کے ساتھ کسی انداز میں آپ سنانا چاہیں جی تاکہ ضرور، کیوں نہیں، بڑی پرانی نعت ہے۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر۔ ایک اور پنجابی نعت ہے، اس کا بھی فکرہ، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، کیویں پڑھ دے ہے در کیویں پڑھ دے ہے در
نماز اثر نو کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کیویں چل ہوندا کیویں چل ہوندا دو ٹکڑے یارو کیویں چل ہوندا دو ٹکڑے یارو کیویں چن ہوندا دو ٹکڑے یارو جے انگلے نو آقا ہلایا نہ ہوندا جے انگلے نو آقا ہلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا محمد جے رب نے بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا سبحان اللہ سبحان شاہ اللہ صاحب میرے پاس تعریف کے لیے بہت خوبصورت اور ایک سما باندھ دیا ہے صفدر صاحب اور نے مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک کوتاہی ہے ہم جو محافل والے لوگ ہیں محافل کروانے والے یا نعت پڑھنے والے کہ ان کی نظروں سے اتنا خوبصورت پڑھنے والی شخصیت کیسے اوجھل رہی اور انشاءاللہ اب اس پلیٹ فارم سے ہم منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے بڑا باذوق ہے یہ کوئی اتفاقاً ایسے ہو گیا جیسے شاید وہ اپنی جاب کے حوالے سے بھی تھوڑے مصروف رہے شاید تو میں اب لاسٹ پہ یہ چاہوں گا کہ ان کے جو اپنے استاد ہیں جن کو آپ استاد مانتے ہیں منظور الکونین آپ ان کا کوئی کلام جیسے ایک بڑا معروف کلام ہے لیجو محمد نام اچھا یہ وہ کلام ہے میں آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں یہ وہ کلام ہے جو ان کا تعارف ہماری سماعتوں سے ہماری سماعتوں میں ان کا تعارف یہی کلام ہے سب سے پہلے جب ہم نے انہیں سنا تھا تو یہی کلام انہوں نے پڑھا تھا لیجو محمد نام تو ہمارے پاس چند منٹس ہیں انہی کے اندر آپ اپنا یہ لاسٹ کلام جو ہے ہمیں سنائیں اور اسی سے ہم آج کا پروگرام جو ہے اس کو لیجو محمد نام تیرے بگڑے بنے سب کام لیجو محمد نام کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا لیجو محمد
نام تیرے بگڑے بنے سب کام لیجو محمد نام بعد مرنے کے مجھے قبر میں سب چھوڑ گئے جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے آگے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے مجھ گنہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے آتشی برز دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت سے ہے تو اور ہے کس کا بندہ اس گھڑی عشق سرکار دو عالم میرے کام آیا یک با یک لب محمد کا میرے نام آیا قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا لیجو محمد نام دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران محمد لجپال حضور تے شافی محشر سلطان جہان محمد میرے درد غمادہ دارو سونا اور میری جان دی جان محمد سردار کفن تے لکھ ویسا او میرا دین ایمان محمد تولی جو محمد نام سبحان اللہ ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی اللہ